ساتھ یہ جو کریکولم ہے سلیبس ہے اور ٹیکسٹ بک میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب ہے کہ ایک قومی سوچ, ٹیکسٹ بکس اس قومی سوچ کے اندر رہتے ہوئے کچھ کتابیں ہیں جو مختلف مصنفین پڑھائیں گے. اب ہم جب انشاءاللہ سیکنڈ نیشنل کریکولم پڑھیں گے اس میں مختلف ٹرمنالوجیز ہیں, کچھ سٹینڈرڈز ہیں, کچھ بینچ مارکس ہیں, کچھ لرننگ آؤٹ کمز ہیں, اس طرح کی کچھ ٹرمنالوجیز ہیں. وہ ایک کرائیٹیریا دے رہی ہے, گائیڈ لائن دے رہی ہے ایک مصنف کو کہ آپ نے کتاب کو کیسے تحریر کرنا ہے. اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک ہی کلاس میں 40 بچے اور وہ مضامین لکھتے ہیں تو ان 40 بچوں کے ایک ہی مضمون, ایک ہی ٹاپک, کتنے ڈفرنٹ ویرائٹی آتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن نو ڈاؤٹ اس نے اس کو کچھ تھیم کے اندر رکھتے ہوئے وہ اپنا مضمون لکھتا ہے. اس طرح ہر مصنف اپنے حساب سے لکھے گا. گورنمنٹ نے ایک ماڈل پیپر بنا دیا ہے, لیکن کئی مصنفین کتابیں بنا رہے ہیں, کئی پبلشرز اپنی کتابیں بنا رہے ہیں اور وہ مارکیٹ میں آئیں گی آفٹر اپروول فرام دا گورنمنٹ. اب جب گورنمنٹ سے اپروول کے بعد وہ جب کتابیں آئیں گی, اب وہاں سلسلہ یہ ہوگا کہ آگے ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے کہ ٹیچرز کو اور ایڈمنسٹریٹرز کو سنگل نیشنل کریکولم پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ وہ کہیں میں ابھی سب کو میوٹ کر رہا ہوں, ابھی سب ہو گئے میوٹ, تاکہ وہ لوگ جو ہے چیزوں کو سمجھ اس کے مطابق پھر وہ ٹیکسٹ بک اپنی وہ جو ہے نا وہ اسکول میں لگا سکے. تو آئی ہوپ اس میں ابھی بات کلیئر ہوگی. سسٹر بسم اللہ. ابھی ہم انشاءاللہ فارمل سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, پھر بتایا کہ میں نے قرآن علم کے لیے دیا, انسان کو خلق کیا, اور پھر بتایا کہ میں نے اس کو بیان کرنے کی طاقت دی, یعنی زبان سے. ہمیں معلوم ہے الحمدللہ کہ ہماری جو زبان ہے وہ جو نیشنل زبان ہے پاکستان کی وہ اردو ہے, مذہبی زبان ہے ہماری عربک ہے, اور جو انٹرنیشنل زبان ہے وہ ہماری وہ ہے انگلش ہے. اور انگلش ایک ایسی زبان ہے ہر دور میں جو نیشنز دنیا پہ عروج حاصل کرتے ہیں ان کی زبانوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں انگلش کو پڑھایا جاتا ہے. اب زبان ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی بنا پہ ایک قوم متحد ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں بنگلہ دیش بنا زبان کی وجہ سے بنا, اور ترکی میں جب یہ عثمانی کیلیفیٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ رسم الخط جب ترکی کا بدلا گیا ترکی زبان کا, تو اس قوم کے جو جنگ تھے لوگ تھے انہوں نے اپنی تاریخ کو بلا دی, ان کا لنک ختم ہو گیا. تو زبان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان پڑھنا ایک قوم کے لیے نہ صرف ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے بلکہ اس کی تاریخ کو بھی لے کے چلتی ہے. اب میں یہاں پہ انوائٹ کروں گا, ہمارے ساتھ سسٹر فرزانہ نعیم ہے. ان کے ماشاءاللہ کنٹریبیوشن بہت بڑی, ان کی کنٹریبیوشن جو پاکستان کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ اردو میں مصنفہ ہیں اردو اسلامیات کی نصابی کتب کی, بلکہ یہ ایک سوشل ویلفیئر کا کام بھی کر رہی ہیں, سویٹ ہومز کے پورے سسٹم کو وہ دیکھ رہی ہیں, وہ پرنسپل بھی ہیں اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پورے پاکستان میں دیکھ رہی ہیں. تو آئی انوائٹ, خوش آمدید سسٹر فرزانہ نعیم. السلام علیکم سر. اب بہن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کہیں گے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی ایف کو جوائن کیا تقریباً 1.25 سال پہلے, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی, جہاں تک پی ٹی ایف کو جوائن کرنے کی بات ہے تو میں اس کے ابتدائی ممبران میں سے ہوں,
اور 1.5 سال پہلے جب پی ٹی ایف کا آغاز ہوا تو محترمہ نادیہ جعفری صاحبہ پنجاب کی پریزیڈنٹ تھیں اور انہی کے اصرار پر میں نے اسے جوائن کیا تھا. ہمارا پہلا سال تو ٹیم کو منظم کرنے اور انتظامی امور کا ڈھانچہ ترتیب دینے میں گزرا اور الحمدللہ 1.25 ماہ پہلے ہم میدان عمل میں اترے ہیں. ابتدا میں میری ذمہ داری صرف اردو گروپ تک محدود رہی، لیکن اسلامیات معاشرتی علوم چونکہ اردو زبان میں تھے تو انہیں بھی مجھے ساتھ لے کر چلنے کی ذمہ داری دی گئی. اردو گروپ میں فرح ارشاد جو کہ اعلیٰ اسکول میں او لیول کی انچارج ہیں اور اردو قواعد و انشاء کی مصنفہ بھی ہیں، میرا ساتھ دیتی ہیں. اسی طرح اسلامیات میں مسز لبنہ باجوہ اور بالترتیب معاشرتی علوم میں مس نبیلہ میری مددگار ہیں. اور ابھی انشاءاللہ مزید اساتذہ کرام جو اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بھی ایڈمنس بنائیں گے ان گروپس میں اور وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. جزاک اللہ ہے. اب میں سامعین کو بتا دوں کہ بیسیکلی جو ہمارا فرسٹ سیریز آف یہ ویبنار چل رہا ہے، اس میں ہم آپ کو تھوڑا سا پی ٹی ایف کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، تھوڑا سا ہم آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کے ریفرنس سے بھی بتا رہے ہیں، اور سبجیکٹ کے متعلق بھی بریف سا آپ کا تعارف سنگل نیشنل کریکولم کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہے ہیں. ڈیٹیل میں انشاءاللہ جو سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ٹریننگ ماڈیول چلے گا وہ ہماری سیکنڈ سیریز سے چلے گا. تو بیسیکلی یہ تعارفی بیان ہے سنگل نیشنل کریکولم کا، پی ٹی ایف کا اور سبجیکٹ کا. پی ٹی ایف الحمدللہ 1.5 سال پہلے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ہماری یہ آرگنائزیشن جو ہے پی ٹی ایف پنجاب یہ این جی او ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. ہم سب والنٹریلی بیسس پہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو پی ٹی ایف کی رجسٹریشن پروسیس ہے وہ رجسٹریشن ہو گئی ہے ہماری. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دی پبلیکیشن آف نوٹیفیکیشن. تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا، اور ہمارا یہ پہلا پلیٹ فارم ہوگا انشاءاللہ پورے پاکستان میں رادر ہے جو پورے پاکستان میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے گا. اور ہم جو ڈفرینٹ ہیں باقی لوگوں سے، ایک تو ہم لوگ والنٹیئرز ہیں، دوسرا ہم ڈفرینٹ اس طرح ہیں کہ ہم بیسیکلی ڈاؤن ٹو یونین کاؤنسل لیول تک کام کرنا چاہتے ہیں. جنرلی جو ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے صرف اور صرف بڑے بڑے شہروں میں. گاؤں کے اساتذہ بہت پیچھے ہے، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کلچر ہی نہیں ہے. تو ہم بیسیکلی اس لیول تک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، اساتذہ کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو فن لینڈ کی ٹیچرز جو نرسری کی مونٹسری کی ٹیچرز ہیں وہ بھی 5-10 سال کے تجربے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک اپنا تجربہ شیئر کرتی ہے. جبکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگر صرف درسی کتب لکھنے کا سلسلہ دیکھا جائے تو وہ بڑا ڈسکریجنگ ہے. تو ہم ایک پورا ایک ڈیفرنٹ مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ سب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں جوائن کریں. صرف جوائن اس لیے سننے بھی بے شک، لیکن ہم آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں، کنٹریبیوٹ جس بھی کیپیسٹی میں آپ لوگ کر سکتے ہیں. ابھی سسٹر فرزانہ نعیم ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ انہوں نے 1.5 سال کا سفر کیا، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی مثال موجود ہے کہ جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن نہ صرف اردو میں ہے بلکہ سوشل ویلفیئر سسٹم میں بھی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کینڈی یہ بتائیں کہ 1.5 سال کے سفر میں، اور خاص طور پہ جو پی ٹی اے پنجاب نے پراپرلی کام شروع کیا آفٹر رجسٹریشن کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا، تو اس میں آپ کینڈی یہ بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، جب بھی کسی کام کا آغاز کیا جائے تو مشکلات اور رکاوٹیں تو آتی ہیں. کامیابی تک کا سفر کافی لمبا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ان گروپس میں لوگوں کو شمولیت پر ابھارنا اور یکساں نصاب تعلیم پر توجہ مرکوز کروانا، نیز کوشش کرنا کہ وہ گروپ میں ہونے والی بحث و مباحثہ کا حصہ بنے، ابتدائی مشکلات تھیں. میں چونکہ یہ کام رضاکارانہ طور پر انجام دے رہی ہوں اور پاکستان سویٹ ہوم کے کیمپس کی انچارج بھی ہوں، تو صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک تو مجھے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور ان سب کو مینیج کرنا ابتدائی میں بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن اس سے آگے ایک اور مشکل یہ تھی کہ لوگ اکثر گروپ اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ وہ اپنی تشہیر کر سکیں، اور انہیں اس گروپ کا مقصد بتا کر غیر متعلقہ مواد کو بھیجنے سے روکنا ایک بہت بڑا صبر آزما کام رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو معذرت کے ساتھ گروپ سے نکالنا بھی پڑا. اور ایک اور چیلنج گروپ میں موجود خواتین کو کسی ناپسندیدہ مواد سے محفوظ کرنا بھی رہا ہے.
बहुत अहम बात आपने की कि जनरली हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे फोकस बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि रज़ाकाराना तौर पे कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया एज एन एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बात सिंगल नेशनल करिकुलम तक महदूद रहे। देखिए बात तो कोई भी की जाती है, वो बड़ी एक अच्छी मिसाल देते हैं कि स्टोर जो होता है ना, डस्टबिन, वो डस्टबिन में गैर जरूरी चीजें नहीं होती। डस्टबिन एक ऐसी चीज होती है जहां पे चीजें आपस में उनका रब्त नहीं होता, ठीक है कि नहीं। जो चीजों का रब्त नहीं होता वो डस्टबिन में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग रूम की अपनी सेटिंग है और ड्रेसिंग अपना बेडरूम की अपनी सेटिंग है, लेकिन अगर वो सब चीजें इकट्ठी कर दी जाए तो वो एक अजीब सा हॉट पॉट एक सिस्टम बन जाता है। तो सिस्टम हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में आप फोकस रहें। हमारा सबसे अहम फोकस ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम को पढ़ा जाए। दूसरा पीटीएफ का एक इंशाल्लाह मकसद ये है कि हम लोग जो अनफॉर्चुनेटली हम अपना कल्चर देखते हैं और अब ये हमारे बच्चों में भी आ गया है, हर बात का हल सिर्फ एक है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ बहस मुबाहिसा करना। हम इस कल्चर से निकालना चाहते हैं अपने आप को भी और लोगों को भी। हम चाहते हैं हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हों, हम फोकस होकर बात करें, हम सोल्यूशन की बात करें। जैसे टीवी पे मुख्तलिफ एंकर हजरात सिर्फ लड़ने लड़ाने के लिए लाते हैं, हमारा वो मकसद नहीं। हम इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि हम वो बात करें जिसपे हम सोल्यूशन भी लोगों को दे सकें और गवर्नमेंट को भी हम इसमें आबादा कर सकें। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप तो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे, और माशाल्लाह अभी तो व्हाट्सएप के दो ग्रुप भी बनना शुरू हो गए। अल्लाह का बहुत करम है कि लोगों ने काफ़ी पज़राई की और इस चीज़ को और इसकी वजह वही है कि आपने फोकस बात रखी, आप लोगों ने उर्दू के ग्रुप में, बाकी ग्रुप्स में भी, और अगर कोई फजूल बात करता है तो हम उसको निकाल भी देते हैं विदाउट गिविंग अ वार्निंग, क्योंकि हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने फोकस बात करनी है। तो लेकिन लेडीज में एक रुझान है, क्योंकि हमारा काम, हमारा फोकस है हम डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल तक अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। तो लेडीज सोशल मीडिया पे आते हुए उनको काफी रिजर्वेशंस होती हैं, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगी? जी, बात यह है कि दुनिया जिस तेजी से ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है उसमें सोशल मीडिया का किरदार तो बहुत अहम है, और कामयाबी के सफर में इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो गया हुआ है। सोशल मीडिया हमें इस बात की भी ट्रेनिंग देता है कि हम अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो अपने मकसद पर नजर रखें, गैर जरूरी साइट्स पर ना जाएं, और कहीं एक मिनट मैं जरा ये सब म्यूट करके दोबारा मिलूंगा। जी काइंड। जी, तो मैं बता रही थी कि गैर जरूरी साइट्स पे खवातीन बेहतर है कि ना जाएं, और अगर आपको कोई परेशान करता है तो सबसे पहली बात, सबसे आसान काम ये होता है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन अगर इससे ज्यादा मामला खराब हो और आप समझते हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो बेहतरीन सूरत यह है कि हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दें, वो सबसे बेहतरीन चीज है। हम काफी कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म की गैर जरूरी बात ना हो। गैर जरूरी बात से मुराद है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के अलावा कोई और बात ना हो। बेशक वो बात बड़ी अहम हो सकती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारा काम है फोकस होना। हर काम अहम होता है, लेकिन क्या काम हमारी प्रायोरिटी 1 है, वो है सिंगल नेशनल करिकुलम। तो उसके अलावा हम किसी भी किस्म की बातचीत अलाउ नहीं करते। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी हुआ कि लोग अमूमन, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कल्चर बन चुका है कि जनरली अब बात फोकस करने की आदत पैदा हो रही है। और दूसरा यह है कि अननेसेसरी कोई किसी के मुतालिक बात नहीं करता। लेकिन फिर भी हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, खासतौर पर अपनी बहनों को, बेटियों को, कि काइंडली अगर आपको कोई व्हाट्सएप के ऊपर गलत मैसेज करता है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड ना करें, उसको ब्लॉक कर दें। और आखिर लास्ट रिजॉर्ट वही है कि आप उसका जो हम सॉरी बहन आप क्या बता रही थी? साइबर क्राइम में ना, साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर दें। अच्छा बहन मुझे ये बताइएगा, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। उर्दू
सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके मकासद क्या हैं? सिंगल नेशनल करिकुलम जो बनाया गया, इसके जी, मकासद क्या है, क्यों लोग इसको देखें? ठीक है। जिस तरह एक इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, जगह की जरूरत का ख्याल रखा जाता है, तब कहीं ये खूबसूरत इमारत वजूद में आती है। और ये इमारत किसी एक इंसान की मेहनत का समर नहीं होती, बल्कि इसमें नक्शा नवीस से लेकर एक मजदूर और एक चौकीदार तक का भी हिस्सा होता है। बिल्कुल इसी तरह इस निसाब के नक्शे को समझना, जिसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को इस बात पर आमादा करें कि आइए और समझिए कि आपका के मुस्तकबिल का फैसला इस यकसा निसाब तालीम ने कैसे किया है। पहली बात मैंने इमारत की थी, यहाँ तो बात हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की है। इसलिए हमें देखना है कि इससे हमें क्या नताइज मिलने वाले हैं। और जरूरी है कि हम आंखें बंद करके शोर मचाना छोड़ दें और आंखें खोलें, यकसा निसाब तालीम को पढ़ें, समझें, इस पे बनने वाली दरसी कुतब का जायजा लें, असातिज़ा को उनके लेवल पर आकर तरबियत करें, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम इसको लेके कहाँ तक जा सकते हैं और कितनी कामयाबी से इसको हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। इब्तिदा में तो कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे यहाँ पे पहला वेबिनार होने के बाद एक बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हुए और अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ये मकासद को हम हासिल कर सकेंगे जिसके लिए हमने तमाम ग्रुप्स वगैरह बनाए, और इसके लिए हम रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। आप एक चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और जनरली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया जाता है कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़े क्यों? बिकॉज एक टीचर जो है उसको तो निसाबी किताब दे दी जाएगी, वो पढ़ाना शुरू कर देगा, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर निसाबी ये सिंगल नेशनल करिकुलम क्या पढ़ने की जरूरत है? बजाते खुद अगर देखा जाए तो निसाबी कुतुब से ज्यादा, मतलब उर्दू की जो किताब उससे ज्यादा तो सिंगल नेशनल करिकुलम का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो कोई क्यों इस असल में जाए और जाके ये सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़े? तो खास तौर पे मैं आपसे पूछूंगा कि एज प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि प्रिंसिपल को सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ना जरूरी है या उसके बगैर भी गुजारा कर सकती हैं? देखिए, क्यों आपने सवाल किया कि क्यों हम जो है इसको पढ़ें या वेबिनार्स वगैरह हम अटेंड करें, इसका मेरा एक छोटा सा जवाब है, सदफ बनने के लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिंदगानी है सदफ, कतरा नेसा है खुदी। वो सदफ क्या कि जो कतरे को गोहर कर ना सके, हो अगर खुद नगर और खुद गर और खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। यही वक्त है कि हम जाने कि हम कहाँ खड़े हैं और रास्ता कौन सा अपनाना है, हमारा मुस्तकबिल कितना महफूज है और आगे बढ़ने के मौके कैसे पैदा करने होंगे। हर जुबान का अपना एक टेस्ट होता है। उर्दू का, उर्दू में आपने बात करनी और शेर ना हो तो लगता है कलाम पूरा नहीं हुआ। तो माशाल्लाह आज वो टेस्ट भी हमने देखा। आप बिल्कुल सही है, एक प्रिंसिपल ने बच्चों के लिए किताब सिलेक्ट करनी है। अब दरसी कुतुब कई सारी आएंगी, कुछ गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट भी है। तो एक प्रिंसिपल को अगर सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं पता तो वो कैसे एक किताब का मुआवजा कर सकेगा कि ये किताब सिंगल नेशनल करिकुलम के तमाम स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल तौर पे कवर करके रखी हुई है। तो अगर प्रिंसिपल ने वो किताब नहीं पढ़ी तो हो सकता है कि वो कोई स्टैंडर्ड की किताब अपने स्कूल में ना लगा सके, और उसका नुकसान उसको 12 साल के बाद पता चलेगा जब बच्चा बोर्ड के एग्जाम में बैठेगा तो उसकी बेसिक्स मुकम्मल नहीं होंगी। इसी तरीके से एक टीचर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज टीचर तो वो बंदा है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है। एक तरीका है आप जाएं और जाके किताब पढ़ा दें, दूसरा तरीका है कि आपका जहन क्लियर हो कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं। आपको अगर वजह पता हो तो आपके पढ़ाने का अंदाज में फर्क आ जाता है। और ये अगर एक टीचर सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ेगी तो रट्टा जो है इंशाल्लाह ये माहौल हमारे मुल्क से खत्म होना शुरू होगा। अच्छा बहन, मुझे ये बताइए कि ये जो जुबान है, हम इस पे एक बड़ी बात होती है जी कि इंग्लिश तो एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है और उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या फर्क पड़ता है? सिंगल नेशनल करिकुलम में तो स्पेशली उन्होंने ये बात कही है कि इसको हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाएंगे, उर्दू को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे,
تو کیا دونوں زبانیں ہیں, کوئی فرق ہے اس میں؟ جب ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کا ادب اور کلچر بھی خود بخود زبان میں شامل ہو جاتا ہے, اس کے اثرات لازمی آپ کے سوسائٹی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بحیثیت مضمون کی بات ہو تو میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی کہ جیسے میتھ ایک سبجیکٹ ہے, مضمون ہے, جب اس میں ہم کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم فارمولے اور سولوشن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے بچوں کو چلتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بنانے والوں کی زندگی اور سوچ کا اس میں کیا عنصر تھا. یہی حال باقی مضامین کا بھی ہے کہ اگر ہم زبان کو بحیثیت مضمون لیتے ہیں تو اس کا مقصد محض زبان دانی یعنی زبان کا سانچہ سمجھنا, آواز سے حرف, حرف سے لفظ, لفظ سے جملے تک کا سفر اور پھر صرف و نحو وغیرہ. یہاں ہمیں زبان کی تہذیب و تمدن کی کہانی سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں اگر کہوں کہ میں کسی دوسرے ملک میں جاتی ہوں اور کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, میں انہیں بتاتی ہوں میں پاکستانی ہوں, تو وہ فوراً جان جائیں گے کہ میں اردو زبان بولنے والوں سے تعلق رکھتی ہوں. اور جب بات اردو زبان کی ہوگی تو اس کے پیچھے ہماری پوری تہذیب و ثقافت ہے, ہمارا ادب ہے. جب ہم اپنے زبان کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ پھر صرف گرامر اور اس کی زبان کی بناوٹ اور ساخت آ جائے گی. لیکن اگر ہم اس کو اپنی زبان سمجھ کے زبان کے طور پر لیں گے تو پھر پیچھے ایک بہت بڑی تہذیب ہے جس کو ہم سکھائیں گے بچے کو, تو وہ جو ہے سوسائٹی میں ہمارے جو ہے وہ چیزیں عام ہونا شروع ہوں گی, ورنہ تو پھر ہم صرف زبان کی گرامر میں الجھ کے جو ہے نا وہ رہ جائیں گے. بڑی اہم سوال اور اس کا بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا. مطلب ہم یہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ان پڑھ آدمی اٹھ کر دبئی جاتا ہے تو وہ عربی بولنا اور سمجھنا سیکھ جاتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی جاتا ہے اور جا کر امریکہ میں جاتا ہے, انگلینڈ میں جاتا ہے, یورپ میں جاتا ہے, اور بڑے آرام سے ان کی زبان سمجھ لیتا ہے اور بولتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لینگویج بہت آسان ہے سیکھنا, لیکن جب اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارے بچوں کا, کہ کتاب آتی ہے تو کر کے سر پکڑ لیتے ہیں بچے کلاس میں کہ اب یہ پیریڈ کیسے گزرے گا. اور میں نے ایک چھوٹی سی تحقیق کی تھی, بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم اپنے نمبرز دیکھیں بچوں کے سکولز میں تو سب سے کم نمبر جو بچوں کے آتے ہیں وہ اردو میں آتے ہیں. سب سے مشکل سبجیکٹ بچوں کے لیے آج اردو ہو گیا ہے. اس سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا حل کیا ہے, what do you think, کہ یہ اردو کو کیا ہمیں زبان کے طور پر پڑھانا چاہیے, اور اگر زبان کے طور پر پڑھانا چاہیے تو کس کلاس تک پڑھانا چاہیے؟ دیکھیں ابتدا میں تو ہر زبان کو سیکھنے کے جو اصول ہوتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے. ہر زبان کے اپنے اصول و قواعد ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں کسی دوسرے زبان کے اصول و قواعد کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زبان کو بھی سیکھ نہیں سکیں گے. ہمارے یہاں اردو میں بہت زیادہ یہ ہے کہ ہم نے ایک زمانہ تھا جب ننس پڑھاتی تھی تو وہ ان کے لیے سنگل لائن پہ کام کرنا مشکل تھا, تو 4 لائن استعمال کر لیتی تھی, لیکن آخر میں اینڈ پہ آ کے وہی والی لائن آ جاتی تھی. اسی طرح پھر ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے آسانی کے لیے کہنا شروع کیا کہ جی کیپٹل لیٹر اسمال لیٹر, یہ تو ہے انگلش کی زبان کے. اب اردو میں ہمارے ہاں بڑی اور چھوٹی لکھائی نہیں ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بچے کو جو کانسیپٹ دیتے ہیں اس میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں چھوٹی لکھائی, تو ہمارے یہاں چھوٹی لکھائی نہیں ہوتی, ہر حرف کی جو ہوتی ہے لفظی اشکال ہوتی ہیں. اس کو اس لفظ میں کس جگہ پہ کون سی شکل آنے والی ہے, اس چیز کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ اس کو ہمیں بڑے دلچسپ پرائے میں لے کے چلنا ہوگا, اور ہمیں بچے کو اس میں آسانی کرنی ہوگی, کیونکہ بول وہ لیتا ہے, سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. ظاہری بات ہے ہماری زبان ہے, لیکن جہاں پڑھنے اور لکھنے کی بات آتی ہے نا وہاں بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز لکھائی پر ہے. ہمارے یہاں لکھائی کو اتنا یعنی ثقیل قسم کا بنا دیا گیا ہے نا کہ بچہ جو ہے نا اس کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے, اور بچے سے پہلے اس کی ماں رونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پڑھائے گا کون ہے. کیونکہ مجھے زیادہ تر ماؤں کی فکر ہے اب کہ جو, کیونکہ ہمارے یہاں اب یہ کتاب جو آئی ہیں یہ اردو بحیثیت مضمون کے آئی ہیں, یہ زبان کے نہیں آئی ہیں, اس لیے اب ماں کو کمر کس لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے. جزاک اللہ بہن, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اردو کو زبان کے طور پہ پڑھایا جائے یا سبجیکٹ کے طور پہ.
اور ہم جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جو پہلی حص پیدا کرتا ہے وہ ہوتا ہے سننے کی، سمعنا و اطعنا، اور پھر وہ سنتا ہے، بولتا ہے، پڑھتا ہے اور لکھتا ہے۔ انگلش میں تو آج ہمارا پورا ماحول سننے اور بولنے پہ بہت زیادہ ہے۔ نتیجتاً آپ ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں انگلش ویسے بھی ایک ڈومینیٹنگ زبان ہے، بیکاز انٹرنیشنل ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا اثر تو ہے، لیکن کیونکہ وہاں سمعنا اور اطعنا ہے، سنو اور بولو، تو اس لیے اردو انگلش بچے آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اردو کا ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لکھنے پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم بچے کے بولنے پہ فوکس نہیں کرتے۔ نتیجہ آج ہمارا بچہ اردو سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ آپ ہمارے پاس مارکیٹ میں کچھ کتابیں بھی آ گئی ہیں، نصابی کتب آ گئی ہیں، جی تھوڑا سا آپ اس پہ کوئی گائیڈ کریں گی گورنمنٹ کو اور مصنفین کو اور پبلشرز کو کہ ان کتابوں کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی، ایسا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہی صرف اس نے اپنے بندوں میں بھی رکھی ہے۔ کتاب بچے کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کے لیے نالج کے ساتھ ساتھ اس کا دلکش ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا آج کا بچہ سوشل میڈیا پر خوبصورت ویڈیوز دیکھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، تو سنگل نیشنل کریکولم پر اتنی محنت اور کام کے بعد اگر درسی کتب اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت زیادتی ہوگی۔ ہم آج بھی 70 سال پرانی درسی کتاب کے ڈیزائن کو استعمال کر رہے ہیں، جس پر ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ ہماری یہ کتاب جو ہے بچے کے لیے کم اور اساتذہ کی گائیڈ بک کا زیادہ منظر پیش کر رہی ہیں۔ میں نے تمام کتابیں خریدی تاکہ میں جائزہ لے سکوں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی محنت کتنا رنگ لائی ہے، لیکن مجھے نہ اس میں کچھ وہ خوبصورتی مجھے نظر نہیں آئی، تو بچے کو مجھے نہیں پتا کہ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لیکن اب ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس کہ اساتذہ کے لیے، جو کہ ایک چیلنج ہے، کہ اب وہ بچوں کی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے کیسی ورک بکس یا ورک شیٹ تیار کرتی ہیں جس سے کہ بچہ جو ہے اس سائٹ پہ ٹریکٹ ہوگا۔ میں بہت یہ نصابی کتب کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سیشن بھی کریں گے، اور ہم آپ کو کمپیریزن بھی دیں گے ان نصابی کتب کا، اور خاص طور پہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ورک شیٹس، کریکولم تو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کچھ پڑھانا ہے، اور اب جو ہمارا سنگل ڈسٹرکٹ کریکولم ہے یہ 2030 کے لیے ہے، یعنی آج جو ہمارا بچہ کلاس 1 میں ہے، 10 سال کے بعد اس کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لحاظ سے 10 سال کے ایک سفر کو ہم نے ایجوکیشن کے اندر اس کو کریکولم کے نام سے لوگوں کو ڈائریکشن دے دیا کہ آپ اپنے اسکول میں بچوں کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ کریں کہ 10 سال کے بعد جب وہ بچہ کلاس 10 میں جائے گا تو اس سٹینڈرڈ کا وہ موجود ہو، اس قابلیت اس میں ہو۔ اب ایک تو ہو گیا کریکولم جو ہمیں سٹینڈرڈ بتا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن، ہر سبجیکٹ کے ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہیں، اس کے اوپر وہاں پہ ہم بات کریں گے۔ اب آ جاتی ہے کتاب جس پہ سسٹر فرزانہ بات کر رہی ہیں، کہ جب کتاب آتی ہے تو پرنسپل نے اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے وہ کتابیں نکالنی ہے جو 4-5 مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ سنگل نیشنل کریکولم سے اس کا موازنہ کریں گی کہ اس میں سے کون سی بہتر ہے۔ اب کسی کا پیپر بہت مہنگا ہے، کسی کا سستا ہے، تو ہمیں معلوم ہے ہمارے یہاں ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، کئی اسکول ہیں جو ڈالرز میں فی چارج کرتے ہیں، کئی ہزاروں میں کرتے ہیں، کچھ 100 روپے چارج کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر مارکیٹ میں جو کتاب آتی ہے وہ بھی اسی کوالٹی کی آتی ہے تاکہ تمام لوگوں کی فائنینشیل پرچیزنگ پاور جو ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اسکول کتاب لے سکے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ کریکولم کے مطابق بھی ہو، اس کے تمام سٹینڈرڈز کو احاطہ کیا، اس کو انکمپس کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کا پتہ ہو، آپ موازنہ کریں کہ کون سی کتاب بہتر ہے اور پھر آپ اس کو پڑھائیں۔ اچھا، اس میں بھی گیپس آئیں گے، پھر بھی گیپس ہوں گے، اس گیپ کو آپ ورک شیٹس کی مدد سے پورا کریں گے۔ آپ لائبریری کی اب بلکہ میں کہوں گا کہ بہت خوبصورت موقع آ گیا ہے کہ اسکولز اپنی لائبریری پہ توجہ دیں، کیونکہ جو گیپ رہ گیا نصابی کتاب کا اور کریکولم کے درمیان میں ورک شیٹ پوری کرے گی اور ساتھ آپ کے لائبریری کی کتابیں پوری کریں گی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی بار بار یہ کوشچن دوبارہ بہن پوچھا جا رہا ہے
کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ لینگویج پڑھانا کیا ہے اور سبجیکٹ اردو کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو فرق کیا ہے. تو تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو ریفریش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں لینگویج جب ہم پڑھتے ہیں یہ بالکل ایسے ایک ان پڑھ آدمی کسی ملک میں جاتا ہے وہ زبان سیکھ لیتا ہے. ہمارے ہاں انگلش کو ایز اے لینگویج پڑھایا جاتا ہے. ریڈنگ لسننگ تو اتنی نہیں ہوتی لیکن ہمارے یہاں بچے کی اسپیکنگ اینڈ لسننگ ان دونوں پہ آپ دیکھیں موبائل پہ جو بھی بات ہو رہی ہے آپ کے بل بورڈز بنے ہوئے ہیں یہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے سب زیادہ انگلش زبان میں ہو رہی ہے. تو بچہ ہر طرف انگلش کو دیکھتا ہے تو وہ جلدی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے بل بورڈز ہمارے جتنے بھی ایون حکومت کے فرمان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اردو میں نہیں ہوتے. اب جس چیز کو ہم دیکھ نہیں رہے تو اس کو ہم بول کیسے سکیں گے. اردو کے ساتھ یہ ناانصافی ہو جاتی ہے کہ نیشنل لینگویج ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ جو توجہ چاہیے وہ نہیں ملتی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب اردو کا ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں پھر ہم بچے کو بہت شروع سے ہی مشکل بنا دیتے ہیں وہ سبجیکٹ. اس کو ہم گرامر کے اندر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں. جبکہ انگلش کو پڑھاتے ہیں اگر آپ اپنے اسکول میں ٹیبلوز دیکھیں تو جس بچے کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ نے یورپین وومن یا یورپین بوائے یا گرل بننا ہے تو سب بچے اس سے بڑا وہ متاثر ہوتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کاسٹیوم. تو ہم اس کے کلچر کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ایز اے لینگویج لیتے ہیں. جبکہ جو سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا راٹ ہوتا ہے تھوڑا سا وہ کلرفل نہیں ہوتا. اور جو فرزانہ بہن سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا صدف والی بات سنا دے تو اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ جب سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اردو میں تو پھر یہ ہوتا ہے جو کہ بہن بات کریں گی. جی کیڈیز اور شیئر دوبارہ سنا دیجیے گا. جی ہاں صدف بننے کا یہ ہے کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. آج اگر ہم اپنی پہچان کو قائم رکھیں گے اور اس کے لیے ہر قربانی بھی دینے کو تیار ہوں گے تو جو ایک جسمانی موت ہے وہ ہمیں روحانی موت سے شکست نہیں دے سکے گی اور ہم ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی خودی کو جگانا ہوگا علامہ اقبال کہتے ہیں. اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کے کلچر سے انسپائر نہ ہوں بلکہ اپنے کلچر کو لے کے چلیں اس کو پروموٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے بچے کا ڈریس اگر لیتے ہیں تو بھی لیں. اور اسکول میں اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں کہ جس میں ہماری تاریخی شخصیات کو اگر ہم اجاگر کرتے ہیں تو وہ ڈریس پہنے ان کے لہجے میں بات کریں تو شاید اردو بہت دلچسپ ہو جائے ہمارے لیے. لیکن ایز اے سبجیکٹ ہمارے لیے پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ذرا کینڈی یہ بتائیے کہ ہمارے یہ جو سامعین ہیں یا واٹس ایپ پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیوں پنجاب پی ٹی ایف کے جو پروگرامز ہیں واٹس ایپ یا یہ جو زوم سیشن ہے یہ اٹینڈ کریں. تو تھوڑا سا آپ ہمیں آئندہ لائے ملک کے متعلق بریف کر دیں گی. جی ہاں ایسا ہے کہ پہلے تو میں نے جیسے بتایا کہ لوگوں کا کم رجحان رہا لیکن جب ہمارا پہلا ویبینار ہوا کچھ دن پہلے تو اس کے بعد تو ایک دم سے لوگوں کا ایک جو ہے نا لائن لگ گئی. تو اس کے بعد ہمارا پھر ہم نے بنایا کہ ہمارا ایک پروگرام پورا ہونا چاہیے جس کے اکارڈنگ ہم ان سب کو اپنے ساتھ شامل کریں اور اس کا کوئی فائدہ بھی حاصل کریں. تو انشاءاللہ اس ویبینار کے بعد بھی ہم انشاءاللہ اپنے گروپس میں یکساں نصاب تعلیم پر چیپٹر وائز اب گفتگو کریں گے اور لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مزید ایڈمنس بھی تیار کریں گے اور اس میں جتنی بھی چیپٹر وائز ہمارے پاس مٹیریل ہے اس کے نکات کو سمجھیں گے اس پر بحث و مباحثہ ہوگا اور حاصل گفتگو کا نتیجہ اخذ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ درسی کتب سے موازنہ کیا جائے گا اس کو نافذ کرنے کے طریقہ کار کو سمجھا جائے گا. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم مسلسل ویبینارز کا انعقاد کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہیں وہ سمجھ سکیں اور ایک جو ایک ٹرینڈ ہو کہ ہم نارملی ہوتا ہے جو پہلا آپ دیکھیں یکساں نصاب تعلیم جو 2006 کا ہے آپ پوچھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا تھا یا اس پر بات ہوئی تھی. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نئی چیز دی جاتی ہے زندگی میں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ کون سی چیزیں کار فرما ہے اور وہ کیوں پیش کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کون سی ترجیحات تھیں اور کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے
اور اس میں سے کتنی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ان کو ہم نکال کے امپلیمنٹ کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماحول میں, اپنے اساتذہ کے ساتھ. تو یہی ایک ہمارا آئندہ کا لائے عمل ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے, اور جو بھی نتیجہ اخذ ہوگا اس میں ہم اپنے ویبینار میں اس پر بحث ضرور کریں گے. جزاک اللہ بہن. میں ایک چیز کا ذکر اور کرنا چاہوں گا کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر جنرلی دیکھا ہے کہ ہمارے جو شہر کے ٹیچرز ہیں وہ تو کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, لیکن جو فار فلانگ ایریاز کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے بہن آپ کوئی ان کو گائیڈ لائن دینا چاہیں گی؟ جی بالکل, اس لیے کہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت وہ رکھتے ہیں. ایکچولی میں پہلے تو شہروں میں کام کرتی رہی, میں نے کوئٹہ, اسلام آباد, کراچی, لاہور تمام جگہوں پہ کام کیا, لیکن جب میں پاکستان سویٹ ہوم کی وجہ سے بھلوال کے گاؤں میں گئی تب مجھے پتا چلا کہ یہاں پر تو وہ بچیاں جو استاد بننا تو چاہتی ہیں, لیکن وہ چونکہ اسی ماحول سے پڑھ کر آئی ہوتی ہیں, ان کی سوری میں گرومنگ آپ کو نہیں انٹرپٹ کروں گا, تھوڑی سی اپنی یہ سفر بھی بتا دیں, آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں, کہاں کہاں آپ ایک ہفتے میں رہتی ہیں؟ سر بلونگ تو میں کوئٹہ سے کرتی ہوں, رہتی میں لاہور میں ہوں, اور ہفتے میں 5 دن میں بھلوال کا ایک گاؤں ہے چکسولہ جنوبی, وہاں پہ رہتی ہوں. ویکینڈ پہ اگر اسلام آباد میں مجھے کوئی پروجیکٹ دیا جائے تو میں اسلام آباد آ جاتی ہوں, نہ ہو تو واپس لاہور جا کے اپنا گھر کھول کے اس کو صاف ستھرا کر کے خوش ہو جاتی ہوں کہ چلیں جی گھر صاف ہو گیا, اور اس کے بعد واپس میں جو ہے نا اپنے بھلوال کے اس گاؤں میں آ جاتی ہوں. جیسے آج آپ کو معلوم ہے سر کہ آج بھلوال میں جو آندھی اور طوفان آیا اس میں تمام پولز جو تھے ان کے بجلی کے گر گئے, اور میں نے 5:30 بجے میں نے گاڑی نکالی ہے اور فل سپیڈ میں اسلام آباد پہنچی ہوں, اور آپ کے پروگرام سے 10 منٹ پہلے میں یہاں پہ پہنچ کے اپنا پورا سیٹ اپ لگا کر بیٹھی ہوں. تو یہ میرا ایک سفر ہے, لیکن میں خوش رہتی ہوں اس لیے کہ میں یتیم بچوں کے لیے کام کرتی ہوں, میرے لیے بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے. اور نمبر 2 یہ کہ میں گاؤں کی بچیاں جو ہیں جو میری ٹیچرز بھی ہیں میں ان کی گرومنگ کر رہی ہوں. ہمیں ان کی گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے ایک زیادہ بڑی جو ہماری تعداد نکلے گی بچوں کی وہ گاؤں سے نکلنی ہے. شہر میں کم ہے آبادی, گاؤں میں زیادہ ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ہم گاؤں کے بچیوں پر اور بچوں پر جو اساتذہ کے شکل میں ہمارے پاس ہیں ان کی ہم گرومنگ کریں, انہیں ہم نئی ٹیکنالوجی سکھائیں, ہم انہیں بتائیں کہ یکساں نصاب تعلیم میں آپ کا فائدہ کیا ہے, آپ کو ہم کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے آنے والا کل کا بچہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے, اور میں بھی یہ چاہتی ہوں, رضاکارانہ طور پہ میرا آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس پیغام کو ہم گاؤں گاؤں تک پہنچائیں. اللہ آپ کی اس قربانیوں کو ایکسپٹ کرے. دنیا میں تو انسان اگر اجر مانگے تو شاید مشکل ہے, لیکن اللہ اجر ضائع نہیں کرتا الحمدللہ. اب آپ کا اتنا سفر ہوا اور آپ کا اتنا ایکسپوجر ہوا, خاص طور بھلوال میں جانا, یہ بذات خود ایک کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ. سنگل نیشنل سر السلام علیکم, سوری ٹو انٹرپٹ, میرا سر میں ایک چھوٹا سنگل نیشنل کریکولم آپ کا سمجھ آتی ہے کہ کیا اسکولوں کو اور گھروں یہ جو گاؤں ہیں اور شہر ان کو وہ کہیں ایک پیج پہ لانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ جی ہاں, بہت سی جگہوں پر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق میں جو ہے سکلز دے کے ان کو بھیجا ہوا ہے, اور ہم زندگی بھی اپنی سکلز پہ گزارتے ہیں. اگر ہم سنگل نیشنل کریکولم کو لیں اور جس طرح اس میں ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں, جس طرح ان میں روڈ لرننگ سے منع کیا گیا ہے اور اس بچوں کو جو ہے اس میں انوالو کرنے کو کہا گیا ہے, اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں گاؤں سے بھی بہت اچھی جو ہے ہماری قوم پہنچ ہے نا وہ گرو کرتی نظر آتی ہے مجھے. مین مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کو نیشنل سنگل جو ہمارا کریکلم ہے اس کو ہم اس کے مقصد کو سمجھتے, اس کی روح کو سمجھیں اور پھر اس پر کام کریں, بجائے اس کے کہ ہم کسی نیگیٹیوٹی کی طرف پڑھیں. ہمیں اس کو پازیٹیو وے میں لینا ہوگا, اور جب ہم پازیٹیو وے میں لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود اس میں ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے انجام دلوائے گا جو ہمارے فائدے کا باعث بن جائیں گی. جزاک اللہ. آج میرا خیال ہے کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کوشچنز لے لیں. جی جی ضرور, کیوں نہیں. طیبہ جبین, کینڈی آپ کا میں مائک انمیوٹ کر رہا ہوں تو آپ سوال کر لیں پلیز.
अनम्यूट कर लें अपना माइक, तैयबा जमील। शायद आपकी तरफ से करना पड़ेगा सर। मैं वो कर रहा हूँ, उनको कहा है कि अनम्यूट करें। जी नोमान साहब, आपका भी मैंने अनम्यूट कर लिया, आपको रिक्वेस्ट किया, आप करनी कर लें। कैंडी अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैंने 3 लोगों को रिक्वेस्ट की है जिन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहा है, बल्कि अब चौथा भी कर दिया, लेकिन जी मैं सर, अस्सलाम वालेकुम। अगर जी इजाजत हो प्लीज। तो मैंने कहा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपना रखना चाह रहा कैंडी हूँ। अपना नाम बताएंगे प्लीज? जी सर, मेरा नाम उसामा खान है। मैं बेसिकली फालिया में IAUI स्कूल के अंदर टीचिंग करता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी मेहनत हम बच्चों पर, टीचर्स पर, स्टाफ पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और एजुकेशन को हर उस तरीके से मतलब बूम पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ग्रूम कर सकें? क्योंकि बहुत सारे मामलात और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में, जिनमें पेरेंट्स नॉर्मली टीचर्स को ही ब्लेम करते हैं। जी फरजाना बहन। जी जी हाँ जी जी। देखिए, जब कोई भी स्कूल जो अपनी कामयाबी चाहता है वो उस ट्रायंगल को मुकम्मल करता है, जिसमें एक तरफ बच्चा है, एक तरफ स्कूल और एक तरफ वालिदैन आते हैं। जब तक ये ट्रायंगल पूरी नहीं होगी, आप अपने बच्चे को वो सक्सेस दे ही नहीं सकते। तो उसके लिए आप देखें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं कि महीने में एक दफा पेरेंट्स की मीटिंग अरेंज की जाए, जिसमें उनके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन की जाए। चाहे आप उसको मंथली मीटिंग कह लें, जिसमें बच्चे से रिलेटेड भी हो, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये बताया जाए कि नया जो वक्त आ रहा है उसमें हमें इन बच्चों की खातिर अपने आप को कितना लेके चलना होगा, हमें इनका साथ कितना देना होगा, हमें इन्हें वक्त कितना देना होगा। क्योंकि आज जो हम देखें तो हमारी माँ के पास अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है। वो बच्चा स्कूल से आता है, सीधा ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से वो कारी साहब के पास जाता है और रात को थका के वो सो जाता है। उसकी जिंदगी इतनी रह गई है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हैवी जिंदगी बना दी है। तो माओ को स्पेशली, बाप तो जाहिर बात है वो नौकरी और उसमें होते हैं, लेकिन माओ को जरूर हमें ये तरबियत देनी होगी कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, और उस वक्त में से कुछ वक्त आप स्कूल में आए, जब आपको बुलाया जाए और आप वहां बैठ के आप, बल्कि आप सेमिनार करवाएं, मुख्तलिफ उन्वानात रखें जिसमें माओ की दिलचस्पी भी हो और बच्चे की साइकोलॉजी से मुतालिक बातें भी हों, ताकि उन्हें पता चले कि उनको उनके बच्चे के साथ रहने की कितनी जरूरत है। जज़ाकल्लाह बहन, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना तजर्बा बता दूं कि मैंने फौजी फाउंडेशन में प्रिंसिपल था। तो पेरेंट्स को पेज पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं जब बच्चा घर जाता है, या तो वो कहते हैं ना सर्फ एक्सेल सब राइट है, तो घर में सब कुछ रॉन्ग हो जाता है। एक तो वो है, यहाँ आप उन पेरेंट्स को अपने पेज पे लाएं। यहाँ पे टीचर तो बेचारा शायद इतना अहम रोल अदा ना कर सके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। उसका बहुत आसान तरीका, मैंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपने स्कूल में, वो ये था कि मॉर्निंग असेंबली में एक क्लास के पेरेंट्स आ जाते थे, क्योंकि जल्दी पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, तो उसी टाइम पे उनको कहते थे कि जी आप मॉर्निंग असेंबली में आप आते हैं, साथ ही आप कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए, और जो हमारे हॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग। देखें, हम अनफॉर्चुनेटली टीचर्स भी अपने आप को अंबिया बना लेते हैं कि हमसे गलतियां नहीं होती। ये बहुत बड़ा गलत रुझान है। हम अपने आप को फरिश्ते बना देते हैं। लेट पेरेंट्स टू स्पीक, अलाउ करें कि वो अपने दिल की बातें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे पेरेंट्स की बातें सुनता था, जहां गलती होती थी एक्सेप्ट करता था कि जी ये गलती है, हम इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की सबसे ज्यादा शिकायत क्या होती है? जी टीचर नहीं टिकता। अब जो प्रिंसिपल है वो जानता है कि टीचर क्यों नहीं टिकता। देखें, हमारी पेइंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादातर लेडीज आती हैं इसी वजह से, जेंट्स तो आते नहीं है। लेडीज क्यों आती हैं? किसी की पॉकेट मनी हो जाएगी, कोई काम नहीं कर रही, रिश्ते के लिए अच्छा हो जाएगा। फ्रैंकली ये चीजें आप सबको पता है कि लेडीज क्यों आती हैं, ठीक है कि नहीं। कुछ होती हैं जो
وہ کوئٹہ سے بھلوال چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جنرلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کیوں آتے ہیں اور لیڈیز کیوں آتی ہیں. اب کسی کی شادی ہو جاتی ہے, پوسٹنگ ہو جاتی ہے, اچھی جاب اپرچونٹی مل جاتی ہے, تو نتیجہ تو وہ کلاس چھوڑ جاتی ہے, ظاہر ہے پھر نیا ٹیچر لینا پڑتا ہے. اب یہ چیز اگر آپ پیرنٹس کو سمجھائیں گے تو پیرنٹس کو بے وقوف نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے بات, لیکن ہمارے یہاں کمیونیکیشن نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ, ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے, چیز ہے کہ آپ بچے کی ہر کلاس کا اپنا ایک کلچر ہے. اسکول ایک الگ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے پیرنٹ سے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ میں پیرنٹس کو کہتا تھا چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی کہ کائنڈلی جو کلاس کے اندر الفاظ معنی بولے گئے ہیں, لکھوائے گئے ہیں, آپ اپنے گھر میں ان کو استعمال کرنا شروع کریں. بچہ رٹا کیوں لگائے؟ اب وہ بچہ جناب وہ انسان ہے تو جو ٹیچر نے کہہ دیا میں انسان ہوں تو بس اب میں ہی انسان ہوں, باقی تو سب جانور ہے. اب وہ انسان گھر میں وہ جملہ استعمال ہوگا, گھر والے استعمال کریں گے, تو اب دیکھیں بچہ ایک انسان سے کتنے جملے بنا سکے گا. اس کو ہم جب سبجیکٹ پڑھاتے ہیں پرابلم یہی ہوتی ہے, ہم اس کو ریلیٹ نہیں ہونے دیتے. تو گھر کے اندر یہ ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مدر یا فادر جو بھی پڑھا لکھا ہے, اسکول کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو گھر کے اندر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک اور مثال, راؤنڈ شیپ پڑھائی جاتی ہے. کیا ہم اپنے بچے کو نہیں کہتے بیٹا اس کمرے کے اندر راؤنڈ چیز کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں پنکھا راؤنڈ ہوتا ہے, گھڑی راؤنڈ ہوتی ہے, نابز راؤنڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کائنڈلی کوشش کریں کہ پیرنٹس کو ضرور, بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو ایجوکیٹ کریں. جزاک اللہ. نیکسٹ کسی نے کوئی کوشچن کرنا؟ جی عثمان خان صاحب, آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں, کائنڈلی بتائیے گا. سر اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈسپلن کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے, مطلب ایز کمپیئر ٹو ہیونگ دی پراپر یونیفارم. ہمارے فارمیٹ میں کوشچن آنسر اس لیے نہیں ہے کہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. کوشش یہ کریں کہ سنگل ایشو کریکولم میں بات کریں. اس کو آپ لوگ نا واٹس ایپ گروپ کے اندر کوشچن آنسرز کر لیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی چلے, تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ. جی گلشن فاطمہ صاحبہ, جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی میرا نام گلشن فاطمہ ہے, میں بیگیا کالج لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کی کاوشوں کو سراہنا چاہوں گی کہ بہت منظم طریقے سے میڈم جو ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپ کو لے کر چل رہی ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گئی ہوں کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اب اردو کو, جو میں نے SNC میں بھی پڑھا, اس کو پورا بکلیٹ میں نے پڑھا تھا, اس میں بھی یہ تھا اردو بطور زبان پڑھائی جائے, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میڈم نے فرمایا کہ اردو کا بطور مضمون پڑھانا ہوگا اور ماؤں کو کمر کس لینی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا آپ پلیز اس کو وضاحت اس کی دے دیں. اس کے لیے آپ اردو کی جو کتابیں آ گئی ہیں ہمارے بازار میں, ذرا اس کو کھولیے گا اور اس کو دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہی تھی. کیونکہ اگر آپ کے کلاس 1 کے بچے کی کتاب جو ہے 170 صفحوں کی ہے, جس میں سے تقریباً کوئی 73 صفحے جو ہیں اس پہ لکھائی کو اتنے ثقیل انداز میں سکھایا گیا ہے کہ اب وہ ماں جو میں نے کہا تھا نا کمر کس لے, کہ وہ بھی گھبرائے گی اور بچہ بھی گھبرائے گا. کتاب کو بہت, میرے نزدیک جو کتاب ہے اس کو بہت خوبصورت اور اتنے لائٹ وے میں ہونا چاہیے کہ بچے کو وہ پتہ نہ چلے کہ اس کی بیک پہ اس کو کتنا کچھ سکھایا جانے والا ہے. تو وہ اگر اس کی ٹیچر گائیڈ بن جاتی تو بہت اچھی بات تھی. اور میرا بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اب آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو حاصل آتے تعلم میں زیادہ تر زبان دانی نظر آئے گی, اور اس میں پھر ہمیں بچوں کو زبان پہ زیادہ فوکس کرانا ہوگا ایز اے سبجیکٹ, اور جو بولنے والی باتیں ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی جو زبان اور سبجیکٹ دو ڈیفرنٹ چیزیں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زبان میں تو ہم اپنا کلچر بھی لے کے چلتے ہیں نا, ہلکی پھلکی ہماری پچھلے ادب کی چیزیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں, جس سے ہماری تہذیب و ثقافت کا عکس بھی نمایاں ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کا ایز اے مضمون پڑھا رہے ہیں تو اپنی کتابیں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں صرف جو فوکس کس پر ہے, آپ کی گرامر پہ فوکس ہے, آپ کی زبان دانی پہ فوکس ہے, اس کے اسٹرکچر پہ فوکس ہے. جی میم کہنا یہ چاہ رہی ہے میں کہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں دوبارہ سے اس کا مطلب پھر یہ ہوا
کہ یعنی جو لکھا گیا ہے کہ ہم نے بحیثیت زبان پڑھانا ہے، لیکن کتابیں جو ہے بحیثیت مضمون، کیونکہ اس میں قواعد بہت زیادہ شامل کیا گیا جو میں نے کتاب کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں تضاد ہے پھر کہ ایس این سی میں، کہ آپ کہتے لکھ کچھ رہے ہیں ایس این سی میں اور کتابوں میں آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں. جی کتابیں تو دیکھیے دوسرے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں. ابھی تو صرف ایک سیٹ آیا ہے نا. ابھی تو آپ دیکھیں کتنے پبلشر ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے NOC لینا ہے. کیا پتا وہاں سے ہمیں بہت خوبصورت مٹیریل مل جائے جس پہ ہم بہت خوش ہوں. کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے باؤنڈ نہیں کیا کسی کتاب کے لیے، اور کسی کتاب کے لیے ہم باؤنڈ نہیں ہیں. ہاں کریکولم کے لیے ضرور باؤنڈ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھانے جا رہے ہیں، جو بتایا گیا کیا وہ اس میں موجود ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم ظاہری بات ہے کہ ہم پھر اس کی ورک شیٹس تیار کریں گے. ہمارے پاس بھی تو تجربہ ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے بچے کو ایک لائٹ وے میں لے کے چلنا ہے، تو اس کو ہم نے بوجھ نہیں بنانا، اپنی زبان کو اس کی خوبصورتی کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے جس طرح وہ آج تک ہے. ابھی بلکہ آپ کو اس چیز کی بھی اہمیت کا احساس ہوگا کہ سنگل نیشنل کریکولم پڑھنا کیوں ضروری ہے. اگر آپ لوگ ایز ایڈمنسٹریٹر ایز ٹیچر سنگل نیشنل کریکولم نہیں پڑھیں گے تو کتاب پہ جو ابھی آ رہی ہیں بن رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو آپ جو صحیح کتاب ہے اس کی سلیکشن کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کا اثر آپ کو پھر جب بچہ بورڈ کے پیپر میں بیٹھے گا تب پتہ چلے گا. یعنی اس کا افیکٹ 10 سال بعد آئے گا جو آج بچہ کلاس 1 میں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز اور اسکول ایڈمنسٹریٹر یہ ضرور سنگل نیشنل کریکولم پڑھیں. جو درسی کتاب آ رہی ہے جو مختلف پبلشرز اب بنا رہے ہیں اس کو کمپیئر کریں سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ. اگر آپ کو لگتا ہے وہ اچھی کتاب ہے سو بسم اللہ، لیکن اگر آپ کو ایک اچھی کتاب تو مل رہی ہے لیکن کچھ گیپس ہیں، پھر آپ کو جو بہن فرزانہ کہہ رہی ہیں ورک شیٹس، مزید آپ کے جو کیا کہتے ہیں یہ لائبریری بکس، یہ اس گیپ کو فل ان کریں گی. تو آپ ہم سب کی ذمہ داری ایز ایڈمنسٹریٹر اور ٹیچر بہت بڑھ گئی ہے. سوال زیادہ ہو رہے ہیں، اب میں سوچتا ہوں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹائم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اچھا میں ریکویسٹ کروں گا سر کہ آلموسٹ الحمدللہ گھنٹہ ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہرا تو وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن یہ اچھا ایک سٹیپ لیا کہ لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے ایجوکیشن کمیونٹی کو کہ وہ چیزیں پڑھے. اب بدقسمتی دیکھیں کہ آج ہمیں کریکولم ٹیکسٹ بک سلیبس کا ڈفرنس بھی نہیں پتا. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آج ہمارا ٹیچر کہتا ہے ٹیچر کو عزت دو. کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، بیٹا عزت کماؤ یا عزت دو. عزت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. تو آج کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور سنگل نیشنل کریکولم نے یہ الحمدللہ ایک اچھا جھیل میں ایک پتھر پھینکا ہے کہ جاگ جاؤ پڑھو. اور ایک اچھی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے الحمدللہ. اور جو میری معلومات ہیں کہ اگلے مہینے سے بہت سارے اور بھی انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں اور بھی کئی آرگنائزیشن اب سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر لوگوں کو آگاہی دے گی. اور یہ بڑی اچھی سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا ہے، اور اس سے انشاءاللہ ٹیچرز کے اندر پڑھنے کا رجحان بھی پیدا ہوگا، ٹیچرز کے اندر ایک فکر بھی پیدا ہوگی. جانور اور انسان میں جو فرق ہے وہ آئیڈیالوجی کا ہے. جانور کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں، وہ بھی ہمارے طرح کھانا کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، دیٹس ہاؤ مر جاتا ہے. اور یہ آئیڈیالوجی یا تو ماں اپنے بچے کو دیتی ہے، اور سب سے بڑی آئیڈیالوجی اس کا ٹیچر دیتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ترقی کے میدان میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم انگریزی کیوں پڑھیں، تو پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا. دیکھیں ہمارے مذہب کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، پڑھ. اللہ نے اپنا نام بھی نہیں لیا، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، اقرا کا علم. بیکاز یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تا قیامت سب سے بڑا معجزہ علم ہے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس معجزے کا سب سے بڑا فائدہ یورپینز اٹھا رہے ہیں، اور ہم ظاہر ہے کام نہیں کر رہے تو ہم ان کا کلچر بھی لے رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے
جو ڈومینیٹ کرے گا وہ اس کا کلچر اپنایا جائے گا. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کا مقام حاصل کریں, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلچر کو ویلیو ملے, تو پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی, اساتذہ کو کمر باندھنا ہوگا, کسنا ہوگا, اپنے بچوں کو آئیڈیالوجی دینی ہوگی. سنگل نیشنل کریکولم الحمدللہ اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ ہر سبجیکٹ کے اندر تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی کی بات ہے, سوچ کی بات ہے, کریٹیوٹی کی بات ہے, لوگوں کو ایک مونوٹنس روٹین سے ہٹایا گیا. تو السلام علیکم سر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سر ایک منٹ سر, جسٹ 1 minute, I just want 1 minute please sir, just 1 minute sir. سر میں اس میں یہ تھوڑا سا تعارف کرا دیں. سر میرا نام جاوید اقبال ہے. میرے سر کچھ دوست ہوتے ہیں یو کے میں, ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. تو میں نے سر یہ اسٹڈی یہ کیا ہے, میری آج کی ورکنگ بھی یہی تھی کہ میں بک شاپ پہ گیا تھا وہاں یہ پتا کرنے کے لیے کہ بک شاپ سے کون سے ناول زیادہ سیل ہوتے ہیں, اردو میں کہ انگلش میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے لاہور میں جو انگلش کے ناول ہے نا, ان کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اردو کی سیل اتنی کم ہوتی ہے کہ تقریباً اردو کے رائٹرز ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. سر آپ یہ جانتے ہیں کہ بیسیکلی لٹریچر کسی بھی قوم کی بیک بون ہوتی ہے, لٹریچر کسی بھی قوم کا اخلاق ڈیولپ کرتا ہے. ہمارے پاس جب بڑی ہستیاں تھیں, بابا اشفاق احمد ہو گیا, بانو قدسیہ صاحبہ ہو گئی, ممتاز مفتی صاحبہ ہو گئے, ویسے سر لوگ اب نہیں پیدا ہو رہے. وجہ وہی ہے کہ ہم نے اردو کو پسے پش ڈال دیا. سر ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس 5 تک بچوں کو ہوم ورک نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بیٹے وہ کہتے ہیں آپ نے ہوم ورک نہیں کرنا بیٹے, آپ نے فلاں فلاں کتاب ریڈ کر کے آنی ہے, یہ چھوٹی بک ہے اسے ریڈ کرنا. تو ریڈنگ کا کلچر سر وہ اسکولوں والے ان میں ڈالتے ہیں بچوں کے اندر. تو اس پہ پلیز نا یہ کام لازمی کیا جائے, اور یہ شروع ہوا ہے نا ماشاء اللہ کام. تو اس میں جو بکس ہیں اسکول کی وہ تو دی جائیں, ایکسٹرا جو لرننگ ہے نا وہ ایک پارٹ بنایا جائے. میرے سر یہ آپ نے بہت اہم بات کی. اصل بات وہی ہے, کیا میں لوگوں کو چینج کروں یا اپنے آپ کو چینج کروں. لوگوں کو چینج کرنا مشکل ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا آسان ہے. اور اساتذہ اکرام اگر اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ میں نے لوگوں کو نہیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے ایوریج ڈالیں تو 240 بچوں سے ایک ٹیچر کا دن میں آمنا سامنا, 240 250 بچوں کے ساتھ وہ ڈیلی ملتا ہے. اگر وہ استاد ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے اور وہ اپنے اندر چینج لاتا ہے, تو دیکھیں اس کی چینج کو 250 بچہ آبزرو کرتا ہے, اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. تو ٹیچر کمیونٹی پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم تھے بذات خود, اور اللہ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے, تو کتاب بھی دی اور استاد بھی دیا. آج الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں کتاب درسی کتب بھی ہے اور ہم استاد بھی ہیں, لیکن کیا ہم باقی معلم بھی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم واٹس ایپ کے اوپر اور تھرو ویبنار سیریز اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. انشاءاللہ یہ بہت لمبی سیریز رہے گی. ڈیفینیٹلی والنٹیئر ہے, دعا کریں کہ ان کے کھمبے نہ گرے. ہر دفعہ یہ بلوا سے لاہور اسلام آباد نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اس نے ہمیں موقع دیا سوچنے کا, اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ آج ہمیں سوچنے کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اللہ حافظ, السلام علیکم. اور سسٹر فرزان نعیم آپ کو اسپیشلی اللہ جزا دے, نہ صرف پارٹیسپیٹ کرنے پہ لیکن سب سے زیادہ بلوات سے اسلام آباد آنے پر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ